إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریفیں و توصیف بڑائی حمد و ثنا کی بریائی عظمت و جلالت و بادشاہت اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا سارے جہاں کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا حاکم، تنہا رازق ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کراموں پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی اذن سے میں نے اپنے پچھلی خطبہ جمعہ میں خوشگوار زندگی کے بہترین اصولوں پر روشنی ڈالی تھی، اور یہ ہم نے جانا کہ خوشگوار زندگی کسے کہتے ہیں، اور خوشگوار زندگی کے بہترین اصولوں میں سے ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک مسلمان، ایک انسان کو اپنی زندگی کو خوشگوار اگر بنانا ہے تو خوشگوار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہوئے، اپنے زندگی کے مقصد پر نگاہ رکھتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ہم خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ویسے خوشگوار زندگی کے بے شمار اصول ہیں، اور میں آپ حضرات کے سامنے چند مزید اصول رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سب سے پہلے دعا کروں گا کہ رب العزت ہم تمام انسانوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم سنیں گے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشگوار زندگی کے مخالف زندگی ہوتی ہے ایسی زندگی جس میں انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل بے چین اور بے سکون ہوتا ہے، اطمینان قلب انسان کو نہیں ہوتا ہے۔
اس کی شکل دیکھیے کہ اگر زندگی میں ہم اپنے دوستوں سے قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں، اپنے خاندان سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو خوشگوار زندگی میں ہماری زندگی الٹ جاتی ہے۔ یعنی خاندان میں جھگڑے ہونے سے یا کاروبار میں کچھ جو ہے نقصان کا خسارہ ہونے سے یا اپنے دوست احباب سے قطع تعلق کرنے سے زندگی میں خوشگوار باقی نہیں رہتی ہے۔ تو خوشگوار زندگی ہر انسان چاہتا ہے، غریب بھی چاہتا ہے، مالدار بھی چاہتا ہے، چھوٹا بھی چاہتا ہے، بڑا بھی چاہتا ہے، ہر آدمی بھی اور عورت بھی چاہتی ہے کہ خوشگوار زندگی اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن خوشگوار زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے اپنی زندگی کو ہم خوشگوار بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے خوشگوار زندگی کے بے شمار اصول ہیں، بہترین اصول ہیں۔ ان اصول میں سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں اور اپنے ذات سے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تین چیزیں لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے۔ آسانیاں پیدا کرنے کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے ضرورت مند کی مدد کر دینا۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، ہم اپنے مشورے سے، اپنے مدد اپنے پیسوں کے ذریعے سے یا اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کی مدد ہم کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اگر اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، مدد ہم کر سکتے ہیں، اپنی بات سے کسی کو ہم تسلی دے سکتے ہیں، کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو پیسوں سے ہم تعاون کر سکتے ہیں، کیجیے، پیچھے نہ ہٹیے۔ تو لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے بے شمار طریقوں میں سے طریقہ یہ ہے کہ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں، خود تکلیف کی وجہ نہ بنیں، لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ راستے سے جب بھی ہم گزریں کوئی معمولی سا کانٹا بھی کیوں نہ ہو، کیلا بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس رکاوٹ والی چیز کو دور کر دیں، یعنی کہ آسانیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ قرض دے، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا مسلمان بھائی ہے جو سود سے بچنا چاہتا ہے، اور سود سے بچنا ضروری ہے اور اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اور کوئی ضرورت میں انسان ہم سے قرض مانگتا ہے تو قرض دیجیے۔ البتہ ضرور یہ ہے کہ اس کو لکھائی پڑھائی کر لیجیے، گواہ بنا لیجیے۔ گواہ بنانے کے ساتھ یا کسی لکھائی پڑھائی کرنے کے ساتھ اگر ہم کسی کو قرض دے سکتے تو ضرور قرض دینا چاہیے، کیونکہ بے شمار ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ شکایتیں آتی ہیں کہ مولانا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم بہت تنگی میں مبتلا ہیں، یا بیماری کے لیے ہو یا کوئی گھر کے افراد مریض ہیں، ان کی بیماری کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے وہ مالدار حضرات جنہیں اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے لیکن وہ قرض دینے سے جو ہے انکار کر دیتے ہیں، قرض نہیں ملتا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجبوراً ہمیں سود لینا پڑتا ہے۔ یقیناً ان کا مجبوری میں سود لینا بھی حرام ہے، مجبوری میں سود لینا بھی حرام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم قابل ہیں، ہم اللہ کا فضل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کسی کو قرض دے سکتے ہیں، لیکن قرض نہ دینے کی وجہ سے وہ اگر کوئی غلط راستہ اپناتا ہے تو اس گناہ کے اندر ہم بھی شامل کہیں نہ کہیں ہو جائیں گے۔ تو قرض دیجیے اور قرض دینے کے بعد دوسروں کے قرض کو معاف فرما دیجیے، ہو سکے تو معاف فرما دیجیے۔ یا کوئی انسان ایسا تو مقروض ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے معاشرے میں ہمارے بھائی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا جانتے ہیں لیکن قرض میں مبتلا ہے، بے شمار قرض ان کے ساتھ چڑھا ہوا ہے جس کو وہ اتار نہیں سکتے ہیں، پریشان، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ قرض کو اتار سکیں، لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کا فضل ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ اور جب بھی ہم فرض زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اپنے معاشرے کی ان بھائیوں کو مت بھولیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، یعنی کہ وہ 8 مصارف زکوٰۃ جن پر اللہ اپنے جو زکوٰۃ کو دینے کا حکم دیا ہے،
بندے کو چاہیے کہ ان میں سے ایک بندہ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں. آپ کے مسجد کا مؤذن ہو سکتا ہے, آپ کے مسجد کا امام ہو سکتا ہے, یا آپ کے مدارس کا کوئی مدرس ہو سکتا ہے, یا کوئی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے. الغرض جو بھی مسلمان بھائی مقروض ہے, اگر ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور ہماری زکوٰۃ سے اس کا قرض ختم ہو سکتا ہے, ضرور تعاون کرنا چاہیے. تو قرض دیجیے اور قرض ایک دوسرے کو معاف فرما دیجیے. لوگوں کی صحیح رہنمائی کیجیے, لوگوں کو صحیح راستہ بتائیے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے صحیح رہنمائی سے کسی انسان کا دین بن جائے, اس کا ایمان باقی رہ جائے. ہمارے مشوروں سے اور ہمارے غلط جو ہے رہنمائی سے کسی انسان کا خسارہ ہو رہا ہے ایمان کی حالت میں, تو سب سے بڑا بیوقوف بھی ہوگا. تو لوگوں کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. تو یہ ہے لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے بے شمار طریقے. اس کے علاوہ اور طریقے ہو سکتے ہیں. تو مدد کیجیے, ایک دوسرے کا تعاون کیجیے, قرض دیجیے اور قرض معاف فرمائیے, لوگوں کی صحیح رہنمائی کیجیے اور غم زدہ لوگوں کو تسلی دیتے رہیں. غم زدہ لوگوں کو تسلی دینا, اسے کیا کہتے ہیں؟ غم زدہ لوگوں کو وہ غم, چاہے کاروبار کا خسارہ ہو, گھر میں کسی انسان کی وفات پر ہو, یا پھر کوئی بیمار ہے, یا کوئی تنگدست ہے, اگر غم کسی صورت کا بھی کیوں نہ ہو, اگر ہم اس غم زدہ انسان کو تسلی دیتے ہیں, اس کو اسلام نے تعزیت کا نام دیا ہے. تعزیت کا نام دیا ہے. کسی کے یہاں وفات ہو گئی ہے, کسی کا کاروبار ٹھپ گیا ہے, کوئی بے شمار پریشانی میں مبتلا ہوا ہے, تنگستی میں مبتلا ہے, آمدنی کا ذریعہ بند ہو چکا ہے, الغرض کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے اور ہم جائیں گے وہاں پہ, اس کو میٹھی باتوں سے تسلی دیں گے اور اللہ کی رحمت سے امیدیں دلائیں گے, صبر کی تلقین کریں گے, تو اس کو تعزیت کہتے ہیں. اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کے وقت میں, غم کی حالت میں تعزیت کرتا ہے, تسلی دیتا ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت میں ایسا عمدہ لباس پہنائے گا, ایسا عمدہ لباس پہنائے گا کہ جس لباس کو دیکھ کر جنتی رشک کریں گے, جس لباس کو دیکھ کر جنتی رشک کریں گے. ایسا عمدہ لباس اللہ پہنائے. جنتی وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, لیکن لباس اس کا ایسا عمدہ ہوگا کہ اس جنتی دیکھ کر رشک کریں گے. تعزیت کیجیے. تو غم زدہ لوگوں کا سہارا بنیے, تسلی دیتے رہیں. تو یہ خوشگوار زندگی کا بہترین اصول ہے, وہ یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کریں. اور دوسری چیز میں نے کہا کہ لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں. یسرا ولا تنفرا, آپ نے کہا کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں. شریعت کے لحاظ سے بھی دیکھیے, شریعت کے جتنے مسائل, جتنے احکام ہیں, تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا. اور یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی ذات کو, کسی شخص کو ہم نے جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان پڑھ اور جاہل اور پڑھے لکھے لوگ بھی شریعت کے معاملے میں, شریعت کا معاملہ آسان ہے, حکم آسان ہے, لیکن ہم لا علمی کے طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں معاملے کو, اسلام کے احکامات کو کیا ہے جو مشکل بنا دیتے ہیں. مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیے عشاء کی نماز, عشاء کی نماز کے بارے میں لوگوں نے کیا کہتا ہے, ہم نے سنا ہو کہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں. عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں. اب 17 رکعت کا نام سنتے ہی انسان پڑھنے والا بھی, اب کون پڑھے گا 17 رکعتیں, چھوڑ دے گا, ہے کہ نہیں. حالانکہ فرض 4 ہی رکعت ہے نا, فرض 4 رکعت ہیں, اور اس کے بعد اب آپ چاہیں 2 رکعت فرض جو ہے سنت موقع ادا کر لیجئے, اور اس کے بعد وتر کے بعد 1 پڑھ لیجئے, آپ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ من جملہ 4 رکعت فرض نماز ہو جائے گی, 2 رکعت سنت موقع ہو جائے گی, اور 1 رکعت 7 رکعت میں ختم ہو گئی. یہ 17 کا جب ہم تعداد سنتے ہیں تو پڑھنے والا بھی نہیں پڑھتا ہے. ایسے بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ شریعت کا معاملہ بڑا آسان ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جیسے ہم نے اسلام کا ٹھیکہ لے بیٹھا ہے اور ہر معاملے میں تنگی بن دیتے ہیں, ہر معاملے میں تنگی اور مشکل میں مبتلا کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کا ہر حکم آسان ہے, اور اللہ نے یہ کہا کہ اگر انسان کو کھڑے ہو کر طاقت نہیں نماز پڑھنے کی, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر طاقت نہیں لیٹ کر پڑھے, لیٹ کر طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھ لیجیے. اتنا آسان اسلام کا حکم ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, مشکلوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے. مشکلات کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دہی, کاروبار میں, لین دین کے معاملے میں, آپس تعلقات میں جھوٹ اور دھوکہ دہی, اس سے باز آنا چاہیے انسان کو. یہ کیا ہوا, لوگوں کو مشکلات میں. اور یاد رکھیں کاروبار میں, لین دین کے معاملے میں
ہم جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے جو مال حاصل کریں گے، جھوٹی قسم دے کر اور جھوٹی تسلی دے کر جو مال ہم بیچیں گے، ہمارا مال تو بک جائے گا لیکن اس مال میں برکت نہیں رہے گی۔ ہم پیسہ تو بے شمار کما لیں گے، غلہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے زندگی میں آپ کے دل میں چین نہیں رہے گا، دل آپ کا مضطرب رہے گا، دل میں سکون نامی چیز نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے آپ مال بیچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے چین کو چھین لے گا، آپ کے جو ہے دل کو اللہ مضطرب میں مبتلا کر دے گا، دل بے چین رہے گا، نیند نہیں آئے گی، دوائیں کھانی پڑے گی انسان کو نیند کے لیے۔ تو لوگوں کو مشکلات نہ ڈالیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ دہی اور فریب سے بچیں اور وعدہ خلافی نہ کریں۔ ایمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جب بھی دیکھیے وعدہ کبھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے اس میں جب ہم کو طاقت نہیں نبھانے کی، اگر ہے تو وعدہ کریں اور نبھائیں، اگر طاقت نہیں ہے نبھانے کی تو وعدہ بھی نہ کریں، کیوں گنہگار خواہ بنیں گے؟ لیکن وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ نبھائیں۔ وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت، منافقوں کی صفت ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو وعدہ خلافی نہ کریں، ضرورت سے زیادہ سختی نہ برتیں، ضرورت سے زیادہ سختی نہ کریں۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے فیکٹری میں، آپ کے آفس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے ساتھ میں دکان میں کام کرنے والا کوئی بھی انسان، الغرض کوئی بھی ہمارے ماتحت میں کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، اس سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کیجیے، درگزر کیجیے۔ بچے بھی ہیں نا، اگر اس پر مطلب کہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی تو سختی اتنی ہی برتے جتنا فائدہ نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ سختی انسان کو نہیں برتنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ سختی نہ برتے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم کسی معاملے میں کسی وجہ سے کسی کو سختی دے رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اگر ہماری تکلیف اس غلطی سے زیادہ نکلے گی تو ہم بھی ظالم بن جائیں گے۔ جتنا نقصان کیا ہے، جتنی غلطی کی ہے، اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہیں آپ، ہو سکے تو معاف فرما دیجئے۔ لیکن اگر ہماری سختی اس کے نقصان سے اور اس کی غلطی سے بڑھ جائے گی تو ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، ہم گنہگار ہیں کہ ہم نے ظلم کر دیا اس چیز میں۔ تو الغرض تو یہ معلوم ہوا کہ زندگی خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، مشکلات میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اپنے علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیے، اپنے مشوروں سے فائدہ پہنچائیے، اپنے مال سے فائدہ پہنچائیے، اپنی طاقت سے فائدہ پہنچائیے۔ اگر ہمارے کسی مشورے سے، ہمارے کسی رائے سے، ہماری کسی بول سے کسی کی نوکری لگ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کیجیے، آگے بڑھیے۔ تو یہ سب سے بہترین انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی زندگی گزارنے کے، خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے یہ چیز ہے۔ 3 ٹکڑے اس میں ہیں۔ دوسری چیز آئیے، دوسری چیز یا دوسرا اصول خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے دوسرا اصول یہ ہے کہ صورت سے زیادہ اپنی سیرت کو سنواریں، صورت سے زیادہ اپنی سیرت کو سنواریں۔ سیرت سے کیا مراد ہے؟ سیرت سے مراد ہے اپنے اخلاق، اپنے دل کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اور احادیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو ہے اچھے اخلاق پر ابھارا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ وزن عمل کوئی نہیں ہوگا، اچھے اخلاق۔ تو صورت سے زیادہ اپنی سیرت کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی سیرت کو سنواریں کیسے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں، اس اصول کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں؟ اس کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ جو بناوٹی شکل بناتے ہیں
میک اپ تھوپ کر، داڑھی کو تراش کر اور چاند ستارے بنا کر جو اپنے داڑھی کو بناتے ہیں اور خوشنما دکھنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، یہ دنیا والے دھوکہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کا دل کتنا کالا ہے، آپ کے دل میں کتنی قساوت ہے، آپ کے دل میں کتنی بیماری ہے، آپ کا دل کتنا مرض بڑھ چکا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا والوں کو دھوکہ دے لیجئے، دنیا آپ کے دھوکے میں آ سکتی ہے، رب العزت کو آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سورت سے زیادہ آپ نے سیرت کو سنواریے۔ سیرت سے مراد یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اخلاق کو سنواریے، اس لیے کہ دل جب انسان کا صحیح ہوگا، اس کی نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ انسان کی نیت اگر صحیح ہوگی، انسان کا دل بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ اگر یہاں دل میں بگاڑ ہے، نیت میں خرابی ہے تو عمل میں بھی خرابی پیدا ہو جائے۔ تو سورت سے زیادہ آپ نے سیرت کو سنواریے۔ آج ہر کسی کو اپنی سورت کی فکر ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اپنے سیرت کو بھی دیکھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنا گنہگار ہوں، میرا دل کتنا مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، میرا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی اور نہ تمہارے سورتوں کی ضرورت ہے، یہ چیز اللہ نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ کالے کو بھی رب نے پیدا کیا ہے، گورے کو رب نے پیدا کیا ہے، لنگڑے کو بھی اور صحیح سلامت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ اللہ دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کتنا پاک صاف ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے سیرت کو سنوارے تاکہ اپنی صورت کو سنوارے۔ اس کی مثال میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان یعنی کہ اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے کئی اصول ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی انسان کو نیچا نہ دکھائے، اپنے اخلاق کو سنوارے، یعنی کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ غریب ہو سکتا ہے کوئی انسان، فقیر ہو سکتا ہے، جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، آپ بڑے پیسے والے ہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ نوازا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیں، نہیں۔ غریب انسان اللہ کے ہاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، جس انسان غریب جتنا تقویٰ ہوگا، اللہ کا جو انسان جتنا زیادہ اللہ ڈرنے والا ہوگا، اس کا مقام بڑھ جائے گا اللہ کے پاس۔ تو اسی لیے کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہ دیکھے اور کسی کو کمتر دکھانے کی کوشش نہ کرے، ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے کیجیے۔ میں نے کہا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری ذات سے ہم جب بھی کوئی عمل کریں، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہر عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کیجیے، دنیا والوں کو دکھانے کے نہ کیجیے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے بڑا سا بڑا عمل بھی ہم کریں گے، حج عمرہ بھی کر لیں گے، اللہ کے ہاتھ کوئی مقبول ہوا نہیں ہوگا۔ تو ہر عمل اللہ کی رضامندی کے لیے، میرا بولنا، آپ کا سننا، یہاں پر بیٹھنا، ہمارا صدقہ خیرات کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کو دینا، ہر چیز، ہر عمل میں، ہر عمل صالح میں اللہ کی رضا شامل حال ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے غلطیوں کو معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی خطاؤں کو درگزر کر دے، تبھی اس زندگی کو ہم خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ہم بھی ناراض، وہ بھی ناراض، بات چیت یہاں سے بند وہاں سے بند، کیا ہوگا؟ زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی، ہے نہیں؟ شوہر ناراض ہے تو بیوی کو طریقے بنائیں، بیوی ناراض ہے شوہر کو بنانا چاہیے، شوہر بھی ناراض، بیوی بھی ناراض، اور ضد میں آ گئے، نہ میں بناؤں گی نہ آپ بنائیں گے، کیا ہوگا؟ زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ نہ شوہر راضی ہو رہا ہے آگے بڑھنے کی، نہ بیوی راضی ہو رہی ہے، اس کا اثر بچوں پر ہوگا، آپ کی ذات پر ہوگا۔ تو اسی لیے زندگی میں چاہے شوہر بیوی کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، یا آپ نے آپس کے خاندان کا رشتہ ہو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرتے رہیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا بہترین اور پیارا اصول ہے معاف فرما دینا۔ میرے بھائی، لوگوں کی عزت کرتے رہیں، ہر کسی کی عزت کرنا چاہیے، چھوٹوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی عزت کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، عزت ہمیں جو ہے سکھاتی ہے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، تو عزت لوگوں کی کرتے رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اصول ہے کہ اگر ہم اپنے سورت سے زیادہ سیرت کو سنواریں گے
تو انشاءاللہ ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے بھائی کی زندگی کو بھی خوشگوار ہم بنا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، تیسرا اصول خوشگوار زندگی گزارنے کا بہترین اصول یہ ہے، کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے۔ دیکھیے میں کیا ہوں وہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ کیا ہیں اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اسلام نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ اگر کسی کی راز، کسی کی غلطی، کسی کی خطا مجھے معلوم ہے اس کو افشا نہ کرو، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، اظہار نہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس کی غلطی کو میں اگر کہ معاشرے میں اچھالوں گا بدنام ہو جائے گا، نوکری چلے جائے گی، عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہیں گے، دوسروں کی جو ہے نا دوسروں کی عزتوں پر حملہ کریں گے اور عیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے ہمارے بھی عیوب ہیں، ہمارے بھی عیوب ہیں، اور ہمارے بھی کچھ راز ہے جو اللہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من ستر مسلما سترہ اللہ، جو انسان کسی شخص کی عیب جوئی نہیں کرتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کل قیامت کے دن ستر پوشی کرے گا۔ اگر کسی کی عیب کو میں جانتا ہوں، کسی کی خامی کو میں جانتا ہوں، علم ہے مجھے کہ اس میں کوتاہی ہے، لیکن اللہ کے خاطر میں اس پر پردہ ڈال دیتا ہوں، اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اگر ایک حدیث ابو داؤد کی ہے، بہت ایسی حدیث ہے جو انسان کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کب کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملاقات کرتا ہے، کب آتا ہے، کب نکلتا ہے، اور اس کا کھان پان کیسا، اس کا لباس کیسا، بس اس کے عیب کے پیچھے لگے رہتا ہے۔ اگر ایک غلطی اس کو مل جاتی ہے، ہاتھ لگ جاتی ہے، بس اس کو مرچی مسالہ لگا کر کیا کرے گا، بہت ساری جھوٹی باتوں کو ملا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے، صحیح نا؟ یاد رکھیے جو انسان کسی کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کے عیوب کے پیچھے ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جب کسی بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے خود اس کے ہی گھر میں اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اگر میں کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جاؤں گا تو اللہ میرے پیچھے پڑے گا، اور اللہ میرے کے پیچھے پڑ جائے گا تو میرے گھر میں ہی میری عزت نہیں رہے گی، دنیا میں کہاں رہے گی۔ تو اسی لیے کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر معلوم بھی ہوتا ہے تو پردہ ڈال دیجیے بھائی، کسی کے عیوب پر پردہ ڈال دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے گا، ہمارے راز کو اللہ نہیں کھولے گا۔ اگر ہم لوگوں کے رازوں کو کھولتے بڑھ جائیں گے، اللہ ہمارے عیوب کو اور ہمارے رازوں کو اللہ کھول دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا کائنات کے اندر۔ تو زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ کسی کے عیوب کو تلاش نہ کرے، پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اور ایک اور چیز، چوتھی چیز، خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے اصول یہ ہے، غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو اس عمل سے، اس غلطی سے بچائے رکھیں۔ ایک موقع ایسا تھا کہ میں نے دھوکہ کھا لیا، اب آئندہ جس غلطی سے میں نے دھوکہ کھایا ہے اس سے سبق سیکھیں، دوبارہ وہ غلطی نہ کر بیٹھے جس سے دوبارہ ہم کو دھوکہ ملے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا ہے، لا یلدغ المؤمن الا بجحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے ایک ہی مرتبہ ڈسا جاتا ہے۔ مومن، نبی فرماتے ہیں مومن ایک سوراخ سے ایک ہی مرتبہ ڈسا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ معلوم ہو کہ یہاں پہ سوراخ میں ڈسا گیا تھا، سبق سیکھ لیجیے، یہاں پہ کوئی نقصان ہونے والا ہے مجھے، تو آئندہ زندگی میں ایسا عمل اپنائیے کہ وہاں دوبارہ مجھے نقصان اور جو ہے نقصان کا یا خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم زندگی میں سبق سیکھتا ہے، انسان دھوکہ کھاتا ہے، دھوکے لگتی، انسان سیکھتا ہے، لیکن دوبارہ وہاں پہ نہ جائیں، وہاں پر تو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے اصول ہے۔ ایک اور چیز، خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں میں سے اصول یہ بھی ہے
کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالے، آج کا کام کل پر نہ ڈالے، بلکہ ہر کام کو اس کے وقت پر کر گزریے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگیے، نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگیے، اور جب اللہ نے اس عمل کی توفیق ہمیں دے دی، دل میں ارادہ ہو گیا کوئی عمل صالح کرنے کا، فوری کر گزریے۔ کل سے شروع کروں گا، اگلے ہفتے سے شروع کروں گا۔ کوئی بھائی پریشان ہے، آپ کا دل کرتا ہے تعاون کرنے کا، جیب میں کچھ روپیے موجود ہیں، اتنا آپ کی گنجائش طاقت ہے، تعاون کر دیجیے۔ کل پرسوں یا اگلے ہفتے زیادہ کرنے کی کچھ نہ لگی، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو اس سے پہلے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے، یعنی کہ موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم ہے، تو موت کے آنے سے پہلے ہمیں جو بھی عمل کرنے کی طاقت گنجائش ہے وہ کام کر گزریے۔ اللہ نے آپ کو، اللہ نے اپنا فرض عطا فرمایا ہے، آپ پر حج واجب ہے، آپ پر عمرہ کرنا لازمی ہے، آپ عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بھئی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں آپ، فوری ارادہ بنائیے اور راستہ تلاش کیجیے اور نکل پڑیے۔ کیا پتا ہے کہ آج پیسہ ہے کل پیسہ نہیں رہے گا آپ کے پاس، آج عمرہ کرنے کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے، کل بیماری آ سکتی ہے، زندگی جا سکتی ہے انسان کی، لیکن کیوں انسان حج عمرہ بھی نہیں کرتا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے؟ 1 لاکھ روپے عمرہ کرنے سے بہتر ہے کاروبار میں لگا دیجیے۔ یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے۔ ارے بھائی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں، لوگ ترس رہے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، اللہ نے اس قابل بنایا ہے آپ کو، آپ کہیے اگر اللہ کے راہ میں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بندگی کرنے کے 1 لاکھ خرچ کر دیں گے، اللہ 10 لاکھ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری اللہ کے ذات پر امید ہونی چاہیے، توقع ہونا چاہیے اللہ کی بندگی کے لیے کہ آج ہم کاروبار کے لیے، زمین خریدنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بس پیسہ چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ چاہے عبادت ہو، چاہے تعاون ہو، چاہے کوئی بھی نیک ہو، کوئی نیک کام ہو، جس وقت میں کرنا ہے اسی وقت میں کر گزریے۔ کل آج کا کام کل پر نہ ڈالے، ہر کام کو اس کے وقت مقررہ پر کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، سارے کام بند، سارے کام بند۔ یہ وقت ہے اللہ کے بندگی کرنے کا، آواز اور ندا پہنچ رہی ہے ہمارے کانوں میں، سارے کاروبار بند، سارے دکانیں بند، فوری آئیے اللہ کے پاس۔ ابھی تو خطبہ شروع ہوا ہے، آدھا گھنٹہ چلے گا، نماز تو مل جائے گی نا۔ یہی ہے کام کو جس وقت میں کرنا ہے اس کو ٹال رہے ہیں۔ بھائی آپ نے اذان کی آواز سن لی، آپ کے پاس وقت تھا، آپ کو جو ہے چاہیے تھا کاروبار بند کرے، سارے کاموں کو بند کر کے نماز کے لیے آئے، آپ نے کہا کہ آدھا گھنٹے کے بعد نماز تو مل آئے گی، کیا پتا ہے کہ نماز تک آپ کی جان چلی جائے۔ اگر آپ کی جان چلی جائے گی، ایک فرض جو آپ پر تھی اس کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آپ کی وفات ہو رہی ہے، نافرمانی کی حالت میں آپ کی موت ہو رہی ہے، بتائیے ہوئی کہ نہیں؟ آدھا گھنٹہ تاخیر کرنے سے آپ ایک فرض چیز کو ترک کر رہے ہیں، نافرمانی میں آپ کی موت آ رہی ہے۔ تو اسی لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی نیک کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت اور قوت دی ہے وہ وقت پہ کیجیے، جب بھی ہے کیجیے، اس کو ٹالیے مت، اس کو آج کا کام کل پر نہیں، کیوں کل آج ہے نا خطبہ سنے گا انسان، ہاں چلیے تعاون کرنا ہے، مسجد کا تعاون کرنا ہے، کسی کو قرض دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی خطبہ ختم ہو جائے گا یا اگلا دن آئے گا، شیطان غالب آ جائے گا آپ کے دل پر، ارے چھوڑ بھائی کیا تعاون کرے گا، خطبے ہوتے رہتے، نصیحتیں ہوتی رہتی ہے، یہ پیسہ بہتر اپنے ذات پر لگا، اپنے بچوں پہ لگا، کاروبار پہ لگا دے۔ شیطان کیا کرے گا، اچھائی کو بگاڑ اور بگاڑ کو اچھائی میں پیش کرے گا آپ کے سامنے، حاوی بنائے گا۔ تو شیطان کے حاوی ہونے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہو، اللہ کے رضامندی کے لیے کام کر گزریے، آج کا کام کل پر نہ ڈالیے، یاد رکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخر میں چیز یہ ہے، خوشگوار زندگی گزارنے کے بہترین اصول میں سے یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں میں جو چیزیں ہمیں غلط معلوم ہوتی ہیں، غلط نظر آتی ہیں، اپنی زندگی میں بھی اس غلطیوں کو نکال دیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے،
لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہنا، لوگوں کو برا بلا کہنا، لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے رہنا، آپ میں یہ خامی ہے جی، آپ میں یہ برائی ہے جی، آپ میں یہ گناہ ہے جی، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ جو چیز کسی آگے والے انسان میں ہمیں خامی نظر آتی ہے نا، وہ خامی ہم میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ برائی ہمارے بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے ذات سے نکال دیجیے نا، خود تو نکالیں گے نہیں، لوگوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، وہ فلاں بہت برا کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کی برائیوں کو دیکھیں گے کہ وہ برا ہے، وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، تو ان غلطیوں کو اپنے ذات سے بھی نکال دیجیے، تبھی تو یہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی۔ تو یہ اصول تھے، اس کے علاوہ بے شمار اصول ہیں، میں نے چند چنندہ خوشگوار زندگی کے اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس امید کے ساتھ میں اگر اس کو اپنائیں گے، اپنے ذمہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ نہ صرف ہم بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں سنائی گئی ہے، ان تمام باتوں کو کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، رب العالمین ہم تمام کے صغیرہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ پریشان ہیں، مبتلا ہیں، ان کی زندگی تنگ گزر رہی ہے، اے اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کے لیے حلال روزی روٹی کے ذرائع عطا فرمائے۔ العالمین ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں جو مریض مبتلا ہے، تمام مریضوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شفا عاجلہ اور شفا کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔